ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید جمیل اختر ابن مرحوم مغفور جناب سید علی اختر کی روح کو ایصال فرما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَذَا حُسَيْنٌ فَاعْرِفُوهُ. ممنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، یہ مجلس ترحیم ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہمارے عزیز و محترم جناب سید اکبر رضا صاحب کے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے ان کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے یہ مجلس ترحیم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. چونکہ ماہ اذا چل رہا ہے، ماہ محرم ماہ استقامت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تلوار کے اوپر خون کو کامیابی ملی ہے. یعنی کیا مقصد؟ تلوار کو شکست ہوئی اور خون کو کامیابی ملی، مظلومیت کو کامیابی ملی اور ظلم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ماہ محرم کی عظمت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے اپنی مجلس کا آغاز کروں، جس میں خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان محرم و سفر است کہ مارا زندے نگہ داشتے است. یہ محرم و سفر ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اس کے علاوہ امام خمینی نے ایک اور بات کہی تھی، ایک دوسری تقریر میں آپ نے فرمایا تھا، ما ہر چداریم از ماہ محرم و سفر داری. جو کچھ بھی ہمارے پاس سرمایہ ہے، سرمایہ یعنی پیسہ نہیں، سرمایہ یعنی مادی اشیاء نہیں، سرمایہ یعنی دنیاوی دولت نہیں، بلکہ امام خمینی بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو سرمایہ ایمان ہے، جو دولت ایمان ہے، ما ہر چداریم از ماہ محرم و سفر داریم. یہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے. ایام عزا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. آج ہمارے ایمان میں جو جلا ہے، آج ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، آج ہمارے پاس جو عمل پایا جا رہا ہے، یہ اسی حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے.
امام حسین نے قربانی پیش کی اور قربانی پیش کر کے ایک ایسا کام انجام دیا ہے، ایک ایسی روح پھونک دی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ جس سے ایمان کی جو آگ ہے وہ روشن ہو گئی ہے۔ یہ روح حسین نے پھونکی ہے۔ میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات صرف اور صرف جو ہے خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک آگ ہے جو محبت حسین کی ہمارے دلوں میں روشن و منور ہے۔ اس آگ کو جلانے کے لیے، اس آگ کو گرم رکھنے کے لیے جو چیز ہے اسے عزاداری حسین کہا جاتا ہے، اسے محبت حسین کہا جاتا ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف ایک خطابت اور ذاکری ہے، بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں محبت کی ایک ایسی آگ روشن ہو گئی ہے، دلوں میں آگ روشن ہے کہ لا تبرد ابدا، اس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو محبت حسین کی آگ ہے، اور اسے جو ہے دنیا کا کوئی پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ سمندروں کا بھی استعمال کیا جائے اس آگ کو بجھانے کے لیے، دریاؤں کا بھی استعمال کیا جائے اس آگ کو بجھانے کے لیے، تو یہ آگ بجھ نہیں سکتی ہے۔ کیوں آگ یہ نہیں بجھ سکتی؟ اس لیے کہ جس ہستی نے اس آگ کو روشن کیا ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے اس آگ کو روشن کیا ہے۔ یہ آگ اللہ کی جانب سے جو ہے روشن کی گئی ہے۔ اس لیے عزیزو، محرم معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ بھی ماہ محرم میں ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، مجلس کا مقصد کیا ہے؟ ماتم کا مقصد کیا ہے؟ مرثیہ کا مقصد کیا ہے؟ اشعار پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کون سا وہ گول اور آبجیکٹو ہے کہ جو محرم میں ہم جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم جس کے خواہش مند ہیں، ہم جس کی تلاش میں ہیں؟ اگر ایک سینٹنس میں جواب دیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ محرم کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور اسے بولتے ہیں معرفت، پہچان۔ ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسی محرم کے ذریعے سے ہم کو معرفت پروردگار حاصل کرنا ہے، ہم کو معرفت اہل بیت حاصل کرنا ہے، ہم کو معرفت حسین حاصل کرنا ہے، ہم کو کربلا شناسی کو سمجھنا ہے، کربلا شناسی تک جانا ہے کہ کربلا شناسی ہے کیا۔ اگر ہم نے کربلا کو سمجھ لیا تو پھر یقین جانے بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرض کربلا یہیں سے سرچشمہ معرفت نکلتا ہے۔ معرفت کا جو چشمہ ہے وہ جو پھوٹتا ہے جس جگہ سے، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ معرفت حسین ہمیں کہاں ملے گی؟ فرش اعضاء پر ملے گی۔ اس لیے عزیزو، ضروری یہ ہے کہ پیغمبر کی اس حدیث کو ہم سمجھیں، جسے ہم نے اپنی تقریر کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ حسین کو پہچانوانے کا مقصد کیا ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ یا رسول اللہ،
یہ حسین کی معرفت کروا رہے ہیں، یہ حسین کو پہچانوا رہے ہیں. کس کے سامنے؟ پیغمبر آواز دیں گے تو تم تو جانتے ہی ہو کہ جب میرا حسین مسجد میں آیا اور اس کا دامن الجھا اور وہ فرش مسجد پر آیا تو میں نے اپنے خطبے کو توڑ دیا، اور خطبہ توڑنے کے بعد میں نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے اصحاب کے درمیان یہ اعلان کیا میں ممبر پہ ہوں اور حسین بھی ممبر پر ہیں، حسین میری آغوش میں ہیں اور میں ممبر پر ہوں، اور میں نے یہ اعلان کیا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو. یا رسول اللہ یہ تو حسین کی معرفت رکھتے ہیں نا، یہ جو آپ کی بزم میں ہے، جو مسجد نبی میں ہے، آپ کا ہر روز خطبہ سنتے ہیں، کیا یہ حسین کو نہیں جانتے ہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. کیا یہ لوگ حسین کو نہیں جانتے تھے؟ پیغمبر آواز دیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، حسین کو جاننا اور ہے، حسین کو پہچاننا اور ہے. حسین کو جاننا فقط کافی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کون ہے کائنات میں جو حسین کو نہیں جانتا؟ کس دھرم کا انسان ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ کیا ہندو مسلمان کو نہیں جانتے؟ کیا سکھ عیسائی کو مسلمان کو حسین کو نہیں جانتے؟ کیا اور مذہب والے حسین کو نہیں جانتے؟ یہ سب کے سب حسین کو جانتے ہیں عزیزوں، لیکن پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. پیغمبر نے جہاں بھی پہچانوایا ہے، دو جگہیں ہیں جہاں پر پیغمبر نے کسی نہ کسی کو پہچانوایا ہے، دو شخصیتوں کو پہچانوایا. ایک کو میدان عبادت میں پہچانوایا اور دوسرے کو میدان ولایت میں پہچانوایا. میدان عبادت میں حسین کو پہچانوایا، میدان ولایت میں علی کو پہچانوایا. جب حسین کو پہچانوایا تو آواز دی ھذا حسین فعرفوہ، اور جب علی کو پہچانوایا تو آواز دی من کنت مولاہ فھذا علی مولا. لیکن یہ عجیب بات ہے عزیزو کہ دنیا نے نہ حسین کو پہچانا، دنیا نے نہ علی کو پہچانا. حسین کو نہیں پہچانا تو کربلا وجود میں آئی، علی کو نہیں پہچانا تو سقیفہ وجود میں آئی. یہ معرفت کا مسئلہ تھا جو پیغمبر چاہتے تھے کہ ان کے امتی پہچانے، ان کے امتی حسین کو جانے، ان کے امتی اہل بیت علیہ السلام کو پہچانے. اور فقط یہ کہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط رسول ہیں جو اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں، بلکہ نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ جو شخصیت اور جو ذات رسول سے بھی بڑی ہے وہ بھی اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہے. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی. تو آپ اس جملے کی گہرائی میں اترے یا نہیں اترے کہ رسول سے جو بڑا ہے، جو خالق رسول ہے، جو خدائے رسول ہے، وہ اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہے. وہ خدا کیسے بہانہ تلاش کر رہا ہے؟ روٹی دی، فرشتوں کو روٹی دی تو سورہ دہر بھیج دیا. یہ چادر میں آئے تو آئے تطہیر نازل کر لی. یہ عیسائیوں کے مقابلے میں گئے تو آیا مباہلہ نازل کر دیا. انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیا انما نازل کر دیا. انہوں نے جنگ کی ہے تو
آیے شجاعت نازل کر دی، یعنی جیسے جیسے ان کا عمل ظاہر ہوتا گیا پروردگار اپنی معرفت کو جو ہے ان کے اعتبار سے پیش کرتا گیا، ان کی معرفت کراتا گیا، اہل بیت کو پہچانواتا رہا۔ یہ الگ الگ بہانے سے قرآن کی آیتوں کو پیش کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا پہچان لے کہ اہل بیت علیہ السلام کیا ہیں۔ اور یہ خود اللہ نے جب حدیث قدسی کے ذریعے سے یہ اعلان کیا اور کیا کہا، میں وہ حدیث قدسی آپ کی سنی ہوئی ہے، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کیا کہا کہ کنتو کنزا مخفیہا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ بہت توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ آپ غور کیجئے پروردگار کے یہاں معرفت کتنی اہم ہے، یعنی پہلے مرحلے میں خدا چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، تبھی تو کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، یعنی پروردگار کی بھی خواہش یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور صحیح بات بھی ہے، جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت کیسے ہوگی؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس کے سامنے سجدے کیسے کیے جائیں گے؟ اور جو لوگ غیر خدا کے سامنے جھکے وہ کس لیے جھکے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ ایک پتھر کو جو اپنے ہاتھوں سے انسان نے تراشا، اس کے سامنے سر نیاز جھکا دیا، اس کے سامنے سر خم کر دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم ان چیزوں کے سامنے سر نیاز کیوں خم کرتے ہو جنہیں تم نے بنایا ہے؟ تم اس کے سامنے سر نیاز خم کرو جس نے تم کو بنایا ہے، جس خدا نے تمہیں بنایا ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ جس چیز کو تم نے بنایا ہے اس کے تو تم خالق ہو، اور خالق کو اگرچہ خالق مجازی ہے، خالق مجازی کو اپنی مخلوق مجازی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ سر جھکاؤ تو خالق حقیقی کے سامنے۔ لیکن انسان کیوں جھک گیا؟ انسان درختوں کے سامنے، سورج کے سامنے اور دیگر چیزوں کے سامنے انسان نے اپنا سر کیوں جھکا دیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے مومنین، کہ ان کے پاس معرفت کی کمی تھی، معرفت کی کمی تھی۔ لہذا حدیث قدسی میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو پیدا کیا۔ کیا خوبصورت انداز ہے! مجھے دو طرح سے پہچانوانے کا واقعہ مل رہا ہے۔ ایک تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور ایک واقعہ مجھے چادر تطہیر میں مل رہا ہے، وہاں بھی کسی کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ جب فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار چادر کے اندر کون ہے، تو اب پروردگار یہاں بھی معرفت کروا رہا ہے، لیکن معرفت کا طریقہ الگ ہے۔ آواز دے رہا ہے، جب فرشتوں نے پوچھا کہ اس چادر میں کون ہے تو آواز دی ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا اور فاطمہ کے باپ ہیں، وہ بالوہا اور فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا کیا تو نے؟ فاطمہ کے ذریعے سے فاطمہ کے باپ کو پہچانوایا۔ ہوتا یہ تھوڑی ہے کہ بیٹے کے ذریعے سے یا بیٹی کے ذریعے سے باپ کو پہچانوایا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے
पहचानवाने के लिए बाप का सहारा लिया जाता है कि ये फला का बेटा है, लेकिन परवरदिगार तूने फातिमा के जरिए से, छोटे के जरिए से बड़े को क्यों पहचानवाया? अजब नहीं परवरदिगार आवाज देगा, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरी सुन्नत है कि मैं छोटे के जरिए से बड़े को पहचानवाता हूं। शर्त ये है कि छोटा काबिल एहतराम हो जाएगा, छोटा इज्जतदार हो, तो छोटे के जरिए से बड़े को मैं पहचानवाता हूं। देखो जब मुझे पहचानवाना हुआ तो मैंने मोहम्मद का सहारा लिया, और जब मोहम्मद को पहचानवाना हुआ तो मैंने जहरा का सहारा लिया, मैंने सैयदा का सहारा लिया, मैंने सैयदा के जरिए से जो है पहचानवाया। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद ये अजीजों कि मारिफत बहुत ही अहम है। एक हदीस और पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, अगर आप थके नहीं हैं तो इंशाअल्लाह मैं एक हदीस और पेश करने जा रहा हूं। इरशाद होता है, अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। दीन का आगाज कहां से होता है? दीन का आगाज कहां से होता है? अल्लाह की मारिफत से, परवरदिगार की मारिफत से। मेरी बात आप तक इंशाअल्लाह पहुंच रही है ना? यानी क्या मकसद? यानी अल्लाह के जरिए से दीन का आगाज होता है, लेकिन अल्लाह के जरिए से होता है यानी अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को पहचानिए, यहीं से दीन का आगाज होता है। दीन की फाउंडेशन को मारिफत परवरदिगार कहा जाता है। इसलिए जब पैगंबर इस्लाम ने मक्के से दीन का आगाज किया, तबलीग दीन शुरू की, तो क्या कहा? सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया और क्या कहा? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम्हें नजात मिल जाएगी। यानी क्या मकसद? वो दीन की बिल्डिंग, दीन की इमारत जिसे पैगंबर इस्लाम बनाना चाहते हैं, वह हुक्म परवरदिगार, उसकी बुनियाद को तौहीद से शुरू कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो तौहीद परवरदिगार, और तौहीद के लिए जरूरी है कि मारिफत होना चाहिए। अगर तौहीद फकत जो है जबान तक हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तौहीद को समझना है, तौहीद को जो है फकत मानना नहीं है, तौहीद को जो है तअब्बुदन नहीं मानना है कि सर झुका दिया है, बल्कि अक्लन मानना है। वहदानियत परवरदिगार, वननेस ऑफ गॉड को अगर समझना है तो आपको उसे सुनकर माँ बाप से नहीं मानना है। अल्लाह एक है तो क्यों है, उसे हमें अपनी अक्ल से समझना है। उसूल दीन को तकलीद के जरिए नहीं मानना है, अल्लाह को तकलीद के जरिए नहीं मानना है, नबूवत को तकलीद के जरिए नहीं मानना है, इमामत को तकलीद के जरिए नहीं मानना है, क़यामत को तकलीद के जरिए नहीं मानना है, अपनी अक्ल के जरिए से। अल्लाह एक है तो क्यों है, नबूवत नबी की जरूरत क्यों है, नबी के बाद इमाम का रहना जरूरी क्यों है, और क्या हम इसी दुनिया में पैदा हुए हैं और यहीं पर हमारा द एंड हो जाएगा, यहीं पर हमारा खातिमा हो जाएगा, या इसके बाद एक और जहान है, एक और कायनात है जो शुरू होने जा रही है। हमें यह भी गौर करना है कि हमें यहाँ के बाद कहीं और जाना है, और जहां जाना है वहां पे हमेशा रहना है। उलाइका अस्हाबुल जन्नते हुम फीहा खालिदून। जो लोग जन्नत में रहेंगे वो हमेशा रहेंगे।
جنات عدن التی تجری من تحت الانہار، وہ جنت تمہیں ملے گی جو جنت عدن ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری دو لائف ہے، ایک اس دنیا والی ہے جو مختصر ہے، ایک اس کائنات والی ہے جو طولانی ہے۔ تو ہمیں جو مختصر زندگی ہے اس کے لیے کام کرنا ہے، یہ معرفت حاصل کرنا ہے، یا جو طولانی زندگی ہے فار ایور، ہمیشہ رہنے والی، جو زندگی ہمیشہ رہے گی، وہاں پر ہمیں کتنے سال رہنا ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا عزیزو۔ تو یہ معرفت ہے کہ جس کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آخری امام تک، ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت اور خدا والوں کی محبت آ جائے۔ خدا والوں کی محبت کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ نہیں عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ میرا خاص جملہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیسے ہو یہ ہمیں بتایا ہے، جنہوں نے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جنہوں نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی ہے۔ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح کی، تب ہماری تسبیح کو دیکھ کر عالم انوار میں ملائکہ نے تسبیح شروع کی ہے۔ ہم ان کے معلم ہیں، ہم ان کے ٹیچر ہیں، ہم ان کے استاد ہیں۔ کس چیز میں؟ تسبیح کیسے کی جائے یہ ہم نے بتایا ہے۔ لہذا عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معرفت بہت اہم ہے۔ سارے نقصانات دین سے جو لوگ دور ہو رہے ہیں، جو لوگ شریعت سے دور ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے، اور وہ راز کیا ہے عزیزو؟ وہ راز کیا ہے؟ ایک ہی راز ہے دین سے دور ہونے کا، کہ ان کے پاس معرفت پروردگار نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین جو اس وقت برگزار کی جا رہی ہے، پروردگار سے دعا ہے، یا اللہ اکبر بھائی کے والد بزرگوار کو جنت عالیہ فردوس میں بلند مقام عنایت فرما، ان کی قبر روشن و منور ہے، اس روشنی میں اور اضافہ فرما دے، قبر کی روشنی میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کر دے۔ لہذا تو یہ مجلس اسی لیے ہوتی ہے نا، تاکہ مجلس کے ذریعے سے ہم اپنے سننے والوں کو، آڈینس کو، سامعین کو، مومنین کو جو ہے اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کروائے۔ اس لیے کہ یہی معرفت ہمارے لیے سب سے اہم سرمایہ ہے، سب سے اہم دولت ہے عزیزو۔ اور اسی معرفت کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی، اور کیسی قربانی حسین نے دی، کیسی قربانی دی، کہ ایسی قربانی دینا کسی کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ قربانیاں تو دینے والے بہت ہیں، لیکن ایک محقق نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کی قربانیوں میں اور حسین کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ ان کی قربانی میں انبیاء نے قربانی دی، اوصیاء نے قربانی دی، اولیاء اللہ نے قربانی دی، ان کی قربانیوں کو ہمارا سلام ہو۔ لیکن ان کی قربانیوں میں اور حسین کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب انبیاء کی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے انہوں نے قربانی میں کیا دیا،
لیکن جب حسین کی قربانی کی بات آتی ہے تو یہ سوال نہیں ہوتا، بلکہ سوال یوں ہوتا ہے کہ حسین نے قربانی میں کیا نہیں دیا۔ اللہ اکبر، حسین نے کون سی قربانی ہے جو نہیں دی؟ اپنی قربانی، اولاد کی قربانی، بھائیوں کی قربانی، بھتیجے کی قربانی، بھانجے کی قربانی، دوستوں کی قربانی، اور یہیں تک نہیں، ایک جملہ کہوں عزیزو، اور زینب کے پردے کی قربانی، ام کلثوم کے پردے کی قربانی۔ کیا یہ قربانی کم ہے کہ حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، زینب بے ردا ہے، حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، ام کلثوم بے ردا ہے، حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، ام رباب بے ردا ہے، حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، ام فروہ و ام لیلہ بے ردا ہیں، ارے حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، کوئی سکینہ کو درے مار رہا ہے، تازیانے مار رہا ہے، اور سکینہ ہے جو آواز دے رہی ہے، اے میرے چچا کہاں ہو؟ دیکھو ہمیں تماچے مارے جا رہے ہیں، ہمیں درے مارے جا رہے ہیں۔ کبھی سکینہ اپنے چچا کو بلاتی ہے، کبھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، تذکرہ جناب سکینہ کا ہے، تو میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ آج جناب سکینہ ہی کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب سکینہ کتنی مظلومہ ہے جناب سکینہ عزیزو۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اس پر اس طریقے سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سکینہ اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر آئے ہیں عزیزو، اور رخصت کے بعد بیویوں سے خدا حافظی کے بعد ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ میں اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا۔ اپنی سواری کو مخاطب کیا، اپنے ذوالجناح کو مخاطب کیا اور کہا اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت حسین نہ دے گا، ایک مرتبہ حسین اور مقتل میں پہنچا دے، ایک مرتبہ حسین کو اور میدان میں پہنچا دے۔ ہاں عزادارو، زبان ہوتی تو کہہ دیتا مولا آپ آگے بڑھنے کے لیے کہیں اور میں آگے نہ بڑھوں، یہ میری کیا مجال ہے مولا، ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی گردن کو پیروں کی طرف جھکا کر زبانی بے زبانی سے کہا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا، حسین کی بچی پیروں کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اونو محمد گئے واپس نہیں آئے۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا مقتل میں نہ جائیے، بابا میدان میں نہ جائیے۔ کیوں بابا، کیوں بابا مقتل میں نہ جائیے؟ کیوں بیٹی مقتل میں میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا آپ تو جانتے ہی ہیں نا بابا کہ جب رات ہوتی ہے تو میں آپ ہی کے سینے پر سوتی ہوں۔ اے بابا یہ بتائیے کہ آپ کی شہادت کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میری بیٹی سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی، علی اصغر میرے سینے پہ
سوئے گا، اور سکینہ تو ماں کے سینے پہ سوئے گی۔ کہیے تو میں دست ادب جوڑ کر ایک جملہ کہہ دوں، ارے ہاں علی اصغر کو تو باپ کا سینہ مل گیا، لیکن ہائے سکینہ جسے ماں کا سینہ نصیب نہ ہوا۔ کربلا میں علی اصغر اپنے بابا کے سینے پر سو رہا ہے، لیکن ہائے سکینہ وہ زندان کی تنہائی، اکیلے سکینہ زندان شام میں آرام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید جمیل اختر ابن مرحوم مغفور سید علی اختر کی روح کو ایصال فرما۔